باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق کے اخیق الحسین درود بر محمد و اہل بیت دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ میرا اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرا اللہ مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود پڑھنے مل کے بلند آواز سے۔ اجازت ہے؟ جلی کی عظمت کے ذہن آ جا، بڑی مہربانی، جلی کی عظمت کے ذہن آ جا، جلی کی عظمت کے ذہن آ جا۔ امام وقت پہ آج مجلس پڑھنی ہے۔ جلی کی عظمت کے ذہن آ جا، جلی کی عظمت کے ذہن آ جا، جلی کی عظمت کے ذہن آ جا۔ جلی عظمت ذہن صرف لفظ آپ کی شناخت نہیں تھے، آپ گھبرا گئے ہیں۔ جلی کی عظمت کے ذہن آ جا، ولی یہ بدر و حنین آ جا۔ دی خیر کرے، جلی کی عظمت کے ذہن آ جا، 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 ولی یہ بدر و حنین آ جا، جلی کی عظمت کے ذہن آ جا۔ 6 مصر میں پڑھنے، 6 مصروں دا زور میں لاؤنا ہے، جڑے 6 مصر سے قیمتی جملہ ہے، اس قیمتی جملے واسطے میں 6 مصر دا زور لاؤنا ہے۔ تسی جملہ سمجھنا تے میں کو دعا دینی ہے، گل لگو او یہ جڑی تانوں پہلے تو یاد ہے، جلی کی عظمت کے ذہن آ جا، ولی یہ بدر و حنین آ جا، رسول دل کے قرار آ جا، بطول آنکھوں کے چین آ کی عظمت کے ذہن آ جا، ولی یہ بدر و حنین آ جا، رسول دل کے قرار آ جا، بطول آنکھوں کے چین آ جا۔ زمانے کے امام سے کہہ رہا ہوں، رسول دل کے قرار آ جا، رسول دل کے قرار آ جا، رسول دل کے قرار آ جا، بطول آنکھوں کے چین آ جا۔ ہمارے جلوسوں پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، مولا کو بلا رہا ہوں، رسول دل کے قرار آ جا، بطول میرے قیمتی جملہ سننا، رسول دل کے قرار آ جا، بطول آنکھوں کے چین آ جا۔ کبھی کراچی کبھی کوئٹہ، قدم قدم کربلا بنی ہے، یزیدیت تنگ کر رہی ہے حجاب والے حسین۔ حجاب والے حسین، یزیدیت تنگ کر رہی ہے، حجاب والے حسین آ جا، حجاب والے حسین آ جا، حجاب والے حسین آ جا، حجاب والے حسین آ جاتے۔ اے ذکر پاکاں دا بادشاہاں دا ممبر بادشاہاں دا ذکر طے کر کے نہیں آئے کہ اگلے 4 دن سے پڑھ سکتا۔ اے ہن تو گلی تو لچھاں تے میں نے میرے بھائی آکھیا یا خاکی شفا یا امام زمانہ پڑھنے، میں طے کر کے نہیں آیا کہ میں یہ پڑھ ساں۔ تہاڈی داد ویکھی، قبلہ دا انتظام ویکھے، تہاڈا معیار ویکھے۔ 4 مصر میں اوکھے پڑھنے جڑے تے میں دعا دینی ہے تے میں اج اپنا موضوع شروع کرنا ہے۔ میں آتا پیا تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر، تو آ نہیں رہا، تو آ نہیں رہا۔ 1 سال نہیں، 1 صدی اللہ آپ سب کی زندگی کرے، 1 صدی آپ لوگوں کو یاد رہے گا جو نظر میں پڑھوں گا آج۔ تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر، میں نے دیکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں دیکھنا، میں نے دیکھنا ہے۔ تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر، تو آ نہیں رہا۔ جس مولوی تک میری آواز ہے میں اسے بتا رہا ہوں، امام کو بلانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر، روٹ جاؤ طے کر لو۔ نہیں آئے وہ بندہ مجلس میں جس کے پاس زبان بھی اور وہ نہیں بولتا، اپنے آپ میں ایک بار چیک کرے، یار میں بیٹھا ہوں میں بولے کیوں نہیں۔ تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر، تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر،
مولوں کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح، مگر ہم عاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دے، کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیش کی زمین، تلوار دے کے پھر کوئی مختار مرضی صحیح، مگر ہم عاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دے، کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیش کی زمین، تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے، تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے، تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے۔ اگر نوکر کسی بڑے سردار کے گھر میں کوئی بندہ نوکر ہو نا، لگا لی صاحب، کسی بڑے سردار کے گھر میں کوئی بندہ نوکر ہو اور بڑے سردار پہ کبھی کوئی لیٹ ہو جائے، بڑے سردار کے کوئی کام بن جائے، نوکر کبھی کبھار اپنے سردار کو مشورہ دے دیتا ہے۔ جیسے سردار کے گھر میں مہمان آنے والے ہو نا، تو سردار سوچ رہا ہوتا ہے مہمان آ رہے ہیں، میں ان کے لیے کیا بناؤں؟ نوکر کہتا ہے جی بریانی بنا لیں، بریانی بن جاتی ہے، مہمان آ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، مہمان بڑی تعریف کرتے ہیں، جی آپ کی بریانی بڑے مزے کی تھی۔ نوکر صاحب سے بولتا ہے یہ بریانی کا حکم میں نے دیا تھا، بریانی کا مشورہ میں نے دیا تھا۔ اگر سردار نوکر کا مشورہ مان لینا تو نوکر کی بلے بلے ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مولا آپ ابھی ہی آ جائیں، میں صرف آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ اس طرح کہ مرکز احساس ساتھ ہو، اس طرح یہ نہیں کہہ رہا آ جائیں، میں کہہ رہا ہوں اس طرح کہ مرکز احساس ساتھ ہو، اس طرح تم سب بندوں کو حلالیوں کو ولائے علی کی قسم دے رہا ہوں، دل آئے تو بولا، دل نہ آئے خیر کوئی نہیں، گھر میں اپنے میں داد نہیں چاہیے، میں دعا چاہیے، اس طرح کہ مرکز احساس ساتھ ہو۔ دو جملے میں نے پڑھے، بھرپور داد میں نے لیے، بنتی تھی میں نے لے لی، اگلے جملے پہ ایک ہاتھ بھی اٹھ جائے نا تو میں راضی ہوں، قرآن کی قسم ہے، تجھے مطمئن نہیں کیتے نہ بھی بندے بولو میں راضی ہوں، میں آپ پہ آتا بالکل سکون نہ بھی سنو میں راضی ہوں۔ اس طرح کے مرکز احساس ساتھ ہو، اس طرح کے مرکز احساس ساتھ ہو۔ جو غازی مولا کے مرید بیٹھے وہ بندے بولیں، جو غازی مولا کے مرید نہیں وہ بندے داد اپنی جیب میں رکھیں۔ اس طرح کے مرکز احساس ساتھ ہو، اس طرح کے مرکز احساس ساتھ ہو۔ صدیوں سے جس کی تیغ کو ہے پیاس ساتھ ہو، کرار کے جلال کا عکاس ساتھ ہو، لینا ہے انتقام تو بہت لینا ہے انتقام تو عباس ساتھ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی جھولی آباد نہیں ہوتی، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ تیرے آگے دعا ہے مجھے بیٹا دے۔ بندے دعائیں مانگتے ہیں، میرے اللہ تیرے آگے دعا ہے مجھے بیٹا دے۔ بندے اللہ کے آگے لگائی ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، بندے اللہ کے میں بکھڑے ہیں، بندے اللہ کے آگے دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ تیرے آگے دعا ہے مجھے بیٹا دے۔ اور ایک شخص ایسا بھی ہے جسے خود اللہ نے کہا ہے عسکری یہ بیٹا مجھے دے۔ ناراض نہ ہونا، اپنے اپنے خیرات سے ہر بندے کو دے دینی چاہیے۔ عسکری یہ بیٹا مجھے دے۔ عسکری مالک فرماتے ہیں میرے اللہ تیرا عبد ہے، تیرا بندہ ہے، تیری مخلوق ہے، تو لے لے، مگر اللہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں، یہ رخ روشن نظم اپنی شروع کر رہا ہوں، یہ رخ روشن ہے فضو شمس و قمر سے، دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدائے تر سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے۔ میں روز 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 معیار بڑھاتا جا رہا ہوں، تم روز 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 میرے معیار پہ آتے جا رہے ہو،
لیکن بابا جی میرا دل ہے آج میں یادگار نوکری کر دوں. یہ روح روشن ہے. اللہ فرماتا ہے عسکری مجھے بیٹا دے دے, حالات بڑے خراب ہیں. یہ روح روشن ہے شمس قمر سے, دنیا سے ترسائی کرے دیدہ تر سے. اللہ فرماتا ہے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے, دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے. 5 بندے بول دیں میں راضی, دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے. عسکری مانے کہ اللہ کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں عسکری مجھے دے دے, غائب ہوں تو غائب بھی بنا دیتا ہوں اس کو, میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں. میں نہ کر ایک ہاتھ کسی کبیلے سے محتاج ہاتھ چالو کیا کہنے. غائب ہوں تو میں نے دیکھنا ہے, غائب ہوں تو غائب ہی بنا دیتا ہوں اس کو, میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں. اللہ میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں اس کو, میں اپنے ہی پردوں میں چھپا. بابا جی اسٹیپ دیکھے جانا کہ میں جانے, میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں اس کو جان بوجھ کے. پتہ بھی ہے مجھے کہ جملہ بڑا مشکل ہے مگر پڑھنا ہے جان بوجھ کے, نہ بھی دعا میری تو خیر ہے. عسکری مالک فرماتے ہیں میرے اللہ تیرا بندہ ہے, تیرا عبد ہے, تیری مخلوق ہے, تو لے لے. بھائی جان عسکری مالک فرماتے ہیں تیرا بندہ ہے, تیرا عبد ہے, تیری مخلوق ہے, تو لے لے. مگر ہمارے گھر میں یہ رواج ہے جب دوسرا محمد آتا ہے نا تو وہ پہلے محمد کی زبان چوس کے پروان چڑھتا ہے. دوسرے محمد جو آتا ہے وہ پہلے کی زبان چوس کے پروان چڑھتا ہے. علی نے محمد کی زبان چوسی, حسن نے علی کی چوس لی, حسین نے حسن کی چوسی, سجاد نے حسین کی چوس لی. ہمارے ہاں یہ اچھا بزرگ بیٹھے ہوئے سورج میں کر دیں گا مگر ایک یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے لسان اللہ, اللہ کی زبان. اب اللہ کی زبان لسان اللہ, یہ ذہن میں رکھنا اور مجھے دعا دینا. لسان اللہ اللہ کی زبان. اب سننا, اب عسکری مالک فرماتے ہیں ہمارے گھر میں رواج ہے دوسرے محمد پہلے محمد کی زبان چوس کے پروان چڑھتا ہے. میرے اللہ بچپن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, میرے اللہ بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے. ویسے تو سب کے بچے تو ہی پالتا ہے مگر بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے. سب کے بچے تو ہی پالتا ہے مگر بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے. میرے اللہ تو لے تو اسے پالے گا کیسے؟ اللہ فرماتا ہے دے تو صحیح, پالوں گا کچھ اس رنگ سے, بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو. کس گل نہیں, بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو. بس نہ عسکری سن, بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو. تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو, تطہیر کے من میں کہیں تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو. وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو, وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو, وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو, وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو, وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو, وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو. پہلی کوشش میں جس لگا, اگر تم نے مصرع سننا ہے تو وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو. اللہ فرماتا ہے عسکری دونوں کا کام ہو جائے گا, بہلائے گا یہ مجھ کو, میں بہلاؤں گا اس کو. میں بہلاؤں گا اس کو. لسان اللہ اللہ کی زبان. مولا علی کا لقب ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھنا. بہلائے گا یہ مجھ کو, میں بہلاؤں گا اس کو, بہلائے گا یہ مجھ کو, بہلائے گا یہ مجھ کو. لغاری صاحب جی میں نہیں لمحہ بھولتا, میں جامرے 15 شبانے گل کی تھی, نہیں پتا میں کتنی باری کی تھی. میں کبھی آپ کو سیڑھی دکھاؤں گا جامرے والوں نے آپ کے بیٹے کو دعا کس طرح دی ہے. بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو, تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو, وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو. بہلائے گا یہ مجھ کو, میں بہلاؤں گا اس کو. عسکری مالک فرماتے ہیں اللہ یہ کس کی زبان چوس کے پروان چڑھے گا؟ لسان اللہ ذہن میں رکھنا. میرے اللہ یہ کس کی زبان چوسے گا, کس کی زبان چوسے گا, کس کی زبان تیرے بس میں نہیں, تو مجھے داد دے, کس کی زبان چوسے گا؟ اللہ فرماتا ہے دے تو صحیح, میں اس کو پڑھوں گا, یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا, بس میری زبان چوس کے پروان چڑھے گا.
پڑھوں گا یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا، بس میری اب تیاری کرتا، اللہ کرے میں پڑھ لوں تو تو سن لوں، بس میری زبان چوس کے پروان چڑھے گا۔ اللہ فرماتا عسکری یہ تیرا بیٹا ہے نا، جب یہ آ جائے گا نا تو حالات یوں کر دے گا، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی۔ بس نا جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی، جیتے گا یہ اسلام کی۔ پھیپھڑے میں دم ہو تو اگلے سال تک بیٹے کو دعا دے، داد تھوڑی ہے، میری بات بڑی ہے، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی۔ اللہ فرماتا ہے راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی، طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی۔ پکاریں گے حجازی۔ بھائی کیمرہ مین اس بندے دی ویڈیو بناؤ جڑا بندہ نہیں بولتا چھویں مصرے تے، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی۔ میں دیکھا کہتا شعر ہے، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، چھویں مصرے تے اس بندے دی ویڈیو بناونی ہے، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی۔ جیتے گا یاوت حیدری امام برگاہ مسجد یاوت غدیر کا میدان ہے، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی۔ راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی، طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی۔ اللہ فرماتا ہے پردے میں رہے گا، پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا۔ پتہ نہیں تجھے پردہ ستار سمجھ گیا ہے کہ نہیں آیا؟ پردے میں رہے گا، پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرار۔ جو بندہ نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں۔ ستار میں نہ کروں پردے میں نہیں بابا جی، کل تو انشاءاللہ بات، پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا، پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا، پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا۔ ہوں گل لگا لی صاحب، ہوں گل تھوڑی مڑی، تھی میں ول دا بلایا ہے ہوں ان کلے رہ جی پنڈاؤ سارا باہر ٹر جائے، پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا۔ عسکری مالک کا ہے اللہ حالات یوں کر دیں گے۔ عسکری مالک نے ایک بار بیٹے کو دیکھا، بیٹے کو دیکھ کے فرماتے ہیں مہدی مجھے یوں لگ رہا ہے ممکن ہے کہ تو پردہ ہٹائے تو یقیناً، ممکن ہے کہ تو پردہ ہٹائے تو یقیناً، ممکن ہے کہ تو پردہ ہٹائے تو یقیناً، چار مثلیں، ممکن ہے کہ تو پردہ ہٹائے تو یقیناً، ممکن ہے کہ تسی میں دعا سیدہ تسی شیخ سید تسی لگائی صاحب میں ولدہ والا ہے، اور جیڑا بندہ چپ تھی کہ قرآن سمجھ سر سے آ کرتا کوئی نہ بولے میں تو دعا کروں دعا چاہیے۔ ممکن ہے کہ تو عسکری مالک بیٹے کو اٹھا کے فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تو پردہ ہٹائے تو یقیناً، امکان کا ہر حسن جگر کاٹ کے رکھ دے، اور جس حسن پہ ہیں انگلیاں کسنے کی روایت یوسف تیری نالین پہ سار کاٹ کے سر کاٹ کے رکھ دے یوسف تیری نالین پہ، سر کاٹ کے رکھ دے یوسف تیری نالین پہ، سر کاٹ کے رکھ دے۔ اللہ نے بات سنی، اللہ فرماتا ہے عسکری بھی سن، میں تجھے بتاؤں تیرا بیٹا کس عزت کا حامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرا بیٹا اس عزت کا حامل ہے جس نے اسے پایا کبھی اس نے مجھے پایا، جس نے اسے پایا کبھی اس نے مجھے پایا، جس نے اسے پایا کبھی اس نے مجھے پایا، میں نے بھی اسے اپنے سراپے سے بنایا، میری طرح اس کا بھی نسانی ہے نسایا۔ اللہ نے اس وقت میں تم حلالیوں کو اپنے بارے یاد کیا، اللہ نے تم حلالیوں کے بارے میں ایک بات کی ہے، جس نے اسے پایا کبھی اس نے مجھے پایا، میں نے بھی اسے اپنے سراپے سے بنایا، میری طرح اس کا بھی نسانی ہے نسایا، بہتر ہے رسولوں سے کہیں اس کی رعایا، 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 بہتر ہے رسولوں سے کہیں، بہتر ہے۔ عسکری مالک فرماتے ہیں میرے اللہ جب بھی میرا بیٹا آئے گا جنگ بھی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں جنگ کے حالات تو کیا سنتا ہے، میں تجھے اس کے لشکر بتاتا ہوں، بہتر ہے رسولوں سے، بہتر
ہے رسولوں سے، کہیں اس کی رعایا بہتر ہے رسولوں سے۔ لگائی صاحب پورا جوانی چولا پیروں دے کھلو مندے لوری دی شیر دی داد گھاٹے، بہتر ہے رسولوں سے، کہیں اس کی رعایا بہتر ہے قرآن دی سو میں جنت جائے کھلوتا ہوں، بہتر ہے رسولوں سے، کہیں اس کی رعایا۔ اللہ فرماتا ہے اس قدی یہ جو تیرا بیٹا ہے نا، یہ نور بھی قرآن بھی ناصر بھی ولی بھی ہیں، اس کے ہی لشکر میں محمد بھی علی ناصر بھی ولی بھی ہیں، اس کے ہی لشکر میں محمد بھی علی بھی ہیں، اس کے ہی لشکر میں محمد بھی علی بھی ہیں، اس کے ہی لشکر میں 10 منٹ دیا جو معافی مل سکتی ہے، کل انشاءاللہ میں پورا کر دیتا ہوں۔ ہیں اس کے ہی لشکر میں محمد بھی علی بھی، میں دیکھ لیں، ہیں اس کے ہی لشکر میں محمد بھی علی بھی ہیں، اس کے ہی لشکر میں، نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا، ہیں اس کے ہی لشکر میں محمد بھی علی بھی۔ بلائے علی کا واسطہ دے رہا ہوں، قرآن کی قسم جتنی نظم پڑھی ہے نا، سب سے ٹف کا شعر تمہاری سماعت کی حوالے کرنے لگوں، ہیں اس کے ہی لشکر میں محمد بھی علی بھی۔ اللہ فرماتا ہے اس کری جب یہ تیرا بیٹا آ جائے گا نا، پھر حالات یوں کر دے گا، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر۔ دشمن ہو فلک پر بھائی جان، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا۔ یہ بات تمہیں اگلے سال تک بھول گئی نا، قرآن کی قسم میں لاہور دی شہزادی تو خراج پنی ہی نہیں، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر۔ بس نا، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر۔ اللہ فرماتا ہے اس قریب کی رعایا میں کوئی غریب ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی نادان ہوگا، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، کسی کے پاس جوتیاں نہیں ہوں گی، پھر جب یہ آ جائے گا نا، پھر جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی ہر بندے جواز نہیں کھیڑی اپنے پتر کو نہیں گاؤں سے دعا دے، پھر بھی یہ جھولی پھیلا کے میں مان کروں کہ جن بندوں کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں چلتا ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے۔ جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں چلتا، وہ بندہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھی، اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں، بات عقیدہ بندی داد میں نہیں چاہیے۔ دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، پھر اپنے تیرے بس میں نہیں، تو مجھے شہر میں داد دے، دعا تیرے بس میں ہے، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی۔ یہ سارے جوان اگر آج کچھ کے بولے نا، قرآن کی قسم شیر کی جتی زبان نہیں پاؤں گا، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر، مردوں کو بھی قبروں سے نکال لے گا زمین پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا، دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں۔ دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا، دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا، دادی کا نمک غیر کو۔ آخری 6 مصرے، دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا۔ پھر نتیجہ دے رہا ہوں، پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ، پھر محفل انوار میں، بالکل نتیجہ دے کے جا رہا ہوں، پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ۔ پڑھیے تے بولن گے نہیں، نہ پڑھیے تو میری رات نہیں لگنی۔ پھر محفل انوار میں
پھر محفل انوار میں من ویکھنے پھر محفل انوار میں کچھ سن مجھے دعا دے پھر محفل انوار میں پھر محفل انوار میں بسم اللہ پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ پھر محفل انوار میں پھر محفل اجازت بھائی جان پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ کیا کچھ ہوا یہ دوسرے مسلم سن مجھے دعا دیں نتیجے دے وہاں میں طرف دیکھ آخری بات کر رہا ہوں پھر محفل انوار میں بھائی جان وہاں میں وقت پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ خود عابد و معبود میں پردہ نہ رہا کچھ پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ خود عابد و معبود میں پردہ نہ رہا کچھ پھر عسکری مولا سے خدا نے یہ کہا کچھ اس کچھ کے دریچے سے ہی میں نے یہ سنا کچھ کیا کچھ کہا اللہ کے کان میں عسکری کے کان میں اللہ نے مجھے نہیں پتا بس جتنا مجھے سمجھ آیا ہے وہ کچھ سن اور میں جا رہا ہوں پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ داد میری توقع سے زیادہ میں نے لے لی ہے نہ بھی بندے بولے میں بڑے آرام سے بڑے پریم سے بڑے پیار سے میں جملہ کہوں گا جنہیں سمجھ آئی وہ بول دے جنہیں نہ سمجھ آئی میں ہاتھ باندھ سے معافی مانگ رہا ہوں پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ خود عابد و معبود میں پردہ نہ رہا کچھ پھر عسکری مولا سے خدا نے یہ کہا کچھ اس کچھ کے دریچے میں زور نہیں لاؤں تھی میرے پاس زور لاؤں پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ خود عابد و معبود میں پردہ نہ رہا کچھ پھر عسکری مولا سے خدا نے یہ کہا کچھ اس کچھ کے دریچے سے ہی میں نے یہ سنا کچھ کیا کہا عسکری کے کان میں اللہ نے مجھے نہیں پتا جتنا مجھے سمجھ آیا ہے عسکری مولا نے بیٹے کو اٹھایا ہاتھوں پہ سینے پہ لگایا بیٹے کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیا بیٹے کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیا بیٹے کے منہ پہ اپنا منہ رکھنے کے بعد جو عسکری مولا نے کچھ کہا ہے وہ سن اور میں جا رہا ہوں پیارا گیا حجت پہ بھی بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں پیارا گیا حجت پہ بھی حجت کو ولی کا بولے کہ میرے لال یہ بوسہ ہے علی کا بولے کہ میرے لال یہ بوسہ ہے علی تو جس علی کی عزتیں اس کی اولاد کتنی عزتیں اسی علی کی بیٹیاں جنگلوں میں رو رہی ہیں کل میں نے جہاں سے مذاہب چھوڑا تھا میں وہیں سے آج آغاز کر رہا ہوں میرے بعد آپ کو تفصیل سے بھائی جان فضائل و مصائب سنائیں گے دربار ولید میں نے کل پڑھا تھا دربار میں حسین کے ساتھ 18 ہاشم گئے تھے ان 18 میں ایک تھا زینب کا باپ سرکار عبداللہ دربار سے واپس آئے حسین پہلا سوال کیا عبداللہ نے دربار میں کیا ہوا ہے فرمایا امت مدینے نہیں رہنے دیتی عبداللہ فرماتے نہیں کلال ایک کام کر یزید کو خط لکھ اسے مدینے بلا مدینے بلا کے تو کرسی پہ بیٹھ جا عباس کو مجھے تلوار دے کے لڑنے کی اجازت دے دے اگر پورا مدینہ سروں سے بھر دو پھر تم نہیں جاؤ گے پھر سفر تو نہیں کرو گے فرمایا عبداللہ میں یزید کو خط لکھوں اسے مدینے بلاؤں پتہ نہیں وہ بندہ شیعہ کہ مجھے سمجھے میں ماتم نہیں کرتا میں یزید کو خط لکھوں اسے مدینے بلاؤں بلا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤں اسے بلا کے مار دوں میں سچی ماں کا بیٹا اسے گھر بلا کے ماروں فرمایا جنگ سے دین نہیں بچتا جنگ سے دین نہیں بچتا جانا ہی جانا ہے جانا ہی جانا ہے عبداللہ نے کہا پھر کون جائے گا میں نے بھی مصاحب پڑھنے صرف 2 باتیں صرف آپ کو سمجھانی ہے تاکہ میں آسانی مجھے بھی پڑھنے میں آسانی ہو سکے فرمایا پھر کون جائے گا عبداللہ نے کہا حسین فرماتے میرا سجاد جائے گا عبداللہ نے کہا ٹھیک حسین فرماتے میرا اکبر جائے گا عبداللہ نے کہا ٹھیک حسین فرماتے میرا اصغر جائے گا عبداللہ چوٹ حسین فرماتے میرا اصغر جائے گا عبداللہ نہیں حسین نے کہا عبداللہ میں نے کہا میرا اصغر جائے گا تو بولتا نہیں عبداللہ کہتا میں پریشان ہو گیا ہوں 18 دن کا بچہ ہے بطول کی بہت چھوٹی سب سے چھوٹی گلی ہے یہ اتنا سا بچہ آرام سے کہا ہے میں نے آرام سے سنا ہے اس نے یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ماں کے بغیر اتنے لمبے سفر پہ چلا جائے گا ماں کے بغیر چلا جائے گا آرام
لفظ آیا حسین فرماتے ہیں کون کہتا ہے اس کی ماں نہیں جائے گی، جب زینب جائے گی، جب کلثوم جائے گی، تب اصغر کی ماں کیوں نہیں جائے گی؟ اللہ سننے کی دیر تھی، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین کی بلال فرماتے ہیں عبداللہ فرماتے ہیں حسین، آنکھوں میں حسین کی آنکھیں ڈالی عبداللہ نے، جب سنا نہیں یہ لفظ کہ اصغر کی ماں بھی جائے گی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں حسین علی کی بہو اور گھر سے باہر، علی کی بہو اور گھر سے باہر، یہ کیا کہ عبداللہ زمین پہ گرے، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے بھائی جان، یہ کیا کہ عبداللہ زمین پہ گرے، زمین پہ گرنے کے بعد دونوں بازو پھیلا کے فرماتے ہیں محمد مجھے نانی بطول کی قبر پہ لے چلو، میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، محمد نے اٹھایا نانی بطول کی قبر پہ لے گئے، عبداللہ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد عبداللہ گھر رہے، عبداللہ گھر رہے، عبداللہ صاحب فراش ہو گئے، عبداللہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، علی کی بیٹی آئی حسین کے پاس، حسین کے پاس آنے کے بعد شام کی قیادت فرماتی ہے بھائی حسین مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، 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 مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ فرمایا زینب میں امام ہوں، میں نے دین بچانے، تمہارا شوہر بیمار ہے، جب تک تمہیں عبداللہ اجازت نہ دے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، میرے بغیر دین نہیں بچتا زینب، تیرے بغیر میں نہیں بچتا، میرے بغیر دین نہیں بچتا زینب، تیرے بغیر میں نہیں بچتا۔ اس وقت زینب نے حسین سے کہا تھا ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے، تیرے حصے کی خاندانی میں تو جملہ سے چھاٹ دیتا ہوں، ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کی فضاؤں کو ٹال دیتا ہے، معافی تمنگ زینب دماغ کروں جو ماتم نہیں کر سکتا، ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کی فضاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور کہا حسین سے زینب نے ان کو لے جا، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو میں دیکھی، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہ کیا ہے کہ علی کی بیٹی گھر آئی، گھر میں آنے کے سے پہلے علی کی بیٹی نے کہا حسین میں اپنے شوہر سے اجازت لے کے آتی ہوں، شوہر مجھے اجازت دے دے مجھے اپنے ساتھ لے جانا، علی کی بیٹی آئی اپنے گھر میں آنے کے بعد پہلی بار ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی، زینب کے ساتھ سے چادر اتری، آرام سے کہا میں نے آرام سے سنا تم نے لغاری صاحب یہ مذاق نہیں ہے، زینب کے ساتھ سے چادر اترنا قبلہ مذاق نہیں، قرآن کے اوپر سے غلاف اتر کے شہدی زینب کے ساتھ سے چادر نہیں اتری، زینب کے ساتھ سے چادر اتری، زینب کے رونے کی آواز عبداللہ کے کانوں میں گئی، عبداللہ اٹھ کے فرماتے ہیں زینب بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کے لیے آئی ہو؟ زینب نے کہا میں نے کہا تو نہیں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا تو نہیں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا زینب تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے، تیرا مٹی پہ ماتم کا دینا، تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے، زینب اونٹ چاہیے اونٹ لے جا، بھیڑیں چاہیے بھیڑیں لے جا، بکریاں چاہیے بکریاں لے جا، سونا چاہیے سونا لے جا، بیٹے چاہیے بیٹے لے جا، بیٹیاں چاہیے، کیا سن کے رونا چاہتا ہے؟ بیٹیاں چاہیے بیٹیاں لے جا، زینب بس جائے تو ماں کی چادر لے جا، بس جائے تو ماں کی چادر لے جا، نہیں آتا ماتم بس جائے، سیرت ماتم مقبول سے لکھی بس جائے تو ماں کی چادر لے جا، مگر زینب جتنی دیر میرے گھر میں ہے کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی چارپائی پہ بیٹھ، کسی فرش پہ بیٹھ، کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ، ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے، ایسا نہ ہو، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے، ایسا نہ ہو تم میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اکبر نازل ہوا، اکبر نے عبداللہ کے قدمین پہ ہاتھ لگایا، قدموں پہ ہاتھ لگانے کے بعد فرماتے ہیں چاچا عبداللہ مجھے بابا نے بھیجا ہے پھوپھی زینب کو لے آؤ، اجازت ہے میں پھوپھی کو لے جاؤں؟ فرماتے ہیں عبداللہ اکبر جا کے بابا سے کہو زینب کو لے جائے مگر ایک اکبر نہ لے کے جائے، باقی جتنے ہاشمی لے جائے، تاریخ کو پتہ تو چلے زینب کبھی تو آباد تھی، تاریخ کو پتہ تو چلے زینب کبھی تو آباد تھی، شاید یہ وہ گل ہے لغاری صاحب جدا تعلق بھائی نہ مردن نال نہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹھ گئی سے جا کے پوچھنا، یہ سالہ سال انکل جی ناز کرتی ہیں، میرے اتنے رشتہ دار مجھے لینے آئے تھے، میرے ماموں کے بیٹے لینے آئے تھے، میرے چاچا کے بیٹے لینے آئے تھے، حسین نے کہا زینب بھی کبھی تاریخ میں ناز کرے، 18 ہاشمی زینب کو لینے کے لیے چلے، حسین گھر کے اندر 10 کلو ہے، عبداللہ کے پاس آئے، ماتھے میں تحفہ دیا، تحفہ دینے کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ تمہارا پیغام ملا، میں زینب کو لینے کے لیے آ گیا، تمہارا پتھر نہ میرے سینے میں نہ تیرے سینے میں دیکھتا ہوں ماتم کو نہیں کرتا، تمہارا پیغام ملا، میں زینب کو لینے کے لیے آ گیا، اجازت ہے میں زینب کو لے جاؤں؟ عبداللہ
عبداللہ نے کہا علی کا لال مجھے اٹھا، حسین نے اٹھایا، علی کا لال مجھے دروازے پہ لے جا، حسین دروازے پہ لے گیا، علی کا لال مجھے دروازے پہ لے جا، حسین دروازے پہ لے گیا، شام کی ملکہ کو بلایا، شام کی ملکہ قریب آئی، زینب کا ہاتھ پکڑ کے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا، حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے عبداللہ فرماتے ہیں حسین تمہارا مال ہے، تمہارا ترکہ ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری عزت ہے، میں منع نہیں کرتا، سید ماتم کرن ہمتی دی مرضی، میں منع نہیں کرتا، علی کا لال لے ضرور جا، پر امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، نہیں آتا سر پہ ماتم کا پرسا دیکھ، جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، کوٹب والے بولو راضی رہنا۔ اتنے میں حسین گھر سے باہر آ گئے اور میں سجاد رک جا، ہم باہر آ جا، محمد باہر آ جا، عباس باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، 17 ہاشمی باہر آ گئے، اکیلا سجاد دروازے پہ رہ گیا، سجاد کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں جا پھپھی کو لے آ، عبداللہ کی شرط ہے، نہیں آتا مجھے ماتم، عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، جا لے بھی تو چھوڑنے بھی تو، جا لے بھی تو، میری طرف دیکھ 1 سے 1.5 منٹ، جا لے بھی تو چھوڑنے بھی تو آئے گا۔ سجاد نے یہ جملہ سنا، 17 ہاشمیوں کو گھر سے باہر دیکھتے ہوئے دیکھ، سجاد واپس آیا، عبداللہ کے قدموں پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کے بعد فرماتے ہیں چاچا عبداللہ اجازت ہے میں پھپھی کو لے جاؤں، آپ کا وعدہ تھا نا جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے ہوں گے، ان میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، میں نے واپس آ جانا ہے، اجازت ہے۔ او بندہ پتھر سے بنے ہوئے شادی جس بندے ہون بھی سر سے واپس کا کرسا نہیں لکھا، اجازت ہے میں پھپھی زینب کو لے جاؤں، اجازت ہے میں پھپھی زینب کو لے جاؤں، فرمایا عابد لے ضرور جا مگر دیکھ لے اس کا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، لے ضرور جا، بندہ کیوں بہ گیا میرے سامنے، جے ماتم